بیوی بطور صرف ایک بیوی کی بات کر رہی ہوں آ جاتی ہے تو مرد اس کو اس کے حقوق نہیں دلوا سکتا، ماں سے بہن سے اس کے حقوق نہیں دلوا سکتا، تو جب وہ 2-3 بیویاں رکھے گا تو وہ پھر کس طرح سے وہ مینیج، یعنی آپ اپنی بیوی کو پراپر عزت ہی نہیں دے رہے جس کو وہ ڈیزرو کرتی ہے۔ اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ ہر گھر کا مسئلہ ہے کہ کوئی مرد اپنی بیوی کو عزت پراپر دے ہی نہیں رہا ہوتا، اور دوسری شادی کا لیکچر چل رہا ہوتا ہے ہر دوسرے تیسرے گھر میں۔ ایک بہن نے میسج کیا، انہوں نے کہا میری شناخت ظاہر نہ کیجیے اور میرا یہ پیغام بہنوں تک پہنچایا جائے اور مجھے مشورہ دیں کہ میں کیا کروں۔ آپ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے سوال کیا ہے یا اپنی زندگی کی جو داستان انہوں نے بتائی ہے کہ انہوں نے کہا باجی میری شادی کو 12 سال ہو گئے ہیں، میرے 2 بچے ہیں، میں نے اپنے شوہر کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، اپنے خواب، اپنی خوشیاں، یہاں تک کہ اپنی نوکری بھی۔ چند دن پہلے مجھے معلوم ہوا کہ میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے۔ کسی نے بھی مجھے نہیں بتایا سسرال والوں میں سے۔ جب میں نے پوچھا تو انہوں نے صرف اتنا کہا میرے ہسبینڈ نے کہ یہ میرا حق ہے۔ وہ کہتی ہیں باجی میں ٹوٹ گئی ہوں، مجھ سے جھوٹ بولا گیا، میری عزت اور میرے جذبات کی کوئی قدر نہ کی گئی، میں راتوں کو روتی ہوں، میں اپنے بچوں کو دیکھتی ہوں، خود کو مضبوط بناتی ہوں، لیکن دل اندر سے ٹوٹ چکا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں، میں گھر کو بچاؤں یا خود کو، میں کیا کروں، مجھے کوئی مشورہ دیجیے۔ یعنی وہ سمپلی یہ کہہ رہی ہیں کہ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا اس سچویشن میں انہیں کیا کرنا چاہیے۔ آپ بھی کامنٹ میں ضرور بتائیے۔ جن مردوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے، نہ صرف یہ اس بہن کا مسئلہ ہے، بہت سی عورتوں کا مسئلہ ہے کہ دوسری شادی تیسری شادی جو مرد کرتے ہیں انہوں نے ایک پوائنٹ رکھا جی ہمیں حق ہے، ہمیں اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آج آپ ایک بات سن لیجیے، ہو سکتا ہے بعض اوقات انسان تصویر کا ایک رخ دیکھ رہا ہوتا ہے، دوسرا رخ نہیں دیکھ رہا ہوتا، تو آپ اس چیز کو پہلے دیکھ لیجئے گا، اس کے بعد فیصلہ کیجئے گا آیا کہ آپ کو دوسری شادی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ اسلام نے ایک سے زیادہ شادی کی اجازت دی ہے، بالکل دی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک سخت شرط رکھ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث میں اجازت نہیں ہے، یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے دوسری تیسری شادی کی، ٹھیک ہے، چوتھی شادی کی، 4 شادیاں کرنے کی، لیکن ساتھ ہی ایک سخت شرط رکھ دی گئی ہے۔ اب سخت شرط جو ہے وہ کیا ہے، اس پر مرد غور و فکر نہیں کرتے، وہ صرف کہتے ہیں ہمیں اجازت ہے، ہم کر سکتے ہیں، ہمارا یہ حق ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرمایا ہے اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو صرف ایک ہی پر اکتفا کرو۔ یاد رکھیں اگر آپ ایک سے زیادہ بیویاں رکھتے ہیں، ایک سے زیادہ شادیاں کرتے ہیں اور آپ انہیں وہ محبت جو ایک کو دے رہے ہیں وہ دوسرے کو نہیں دے سکتے، وہ جو حقوق ایک کے پورے کر رہے ہیں، ضروریات ایک کی پوری کر رہے ہیں دوسرے کی نہیں کر رہے، ایک بیوی بہت ڈیمانڈنگ ہے، اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈس ہیں، آپ اس کی پوری کریں، اس کی ضروریات، اس کی دل کے معاملات، اس کے ہر ایک چیز کا خیال رکھ لیں، لیکن دوسری بیوی تیسری بیوی ان کا خیال نہیں رکھ رہے تو سخت پکڑ ہے آپ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا اگر تم نہیں کر سکتے برابری، جو کہ بہت مشکل کام ہے، ہر ایک چیز کا برابر لیول، کیونکہ ہر عورت جو آئے گی اس کا اپنا مائنڈ سیٹ ہوگا، اس کا اپنا اور اس کی اپنی ڈیمانڈس ہوں گی، تو وہ پوری کرنا، وہ برابری رکھنا بہت مشکل کام ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ محض بس شادی کر کے چھوڑ دینا اور بیویوں کو کہنا تم کام کرو، تم جابس کرو، اور مرد جی 4 شادیاں کر کے بیویوں کو کاموں پہ لگایا ہوا ہے، سب بیویاں جاب کر رہی ہیں، خود بیٹھ کر اس کی کمائی کھا رہا، جی یہ کہہ رہے ہیں جی میں نے تو 4 شادیاں کی ہوئی ہیں، جی میں نے تو بہت نیکی کا کام کیا ہوا، یہ آج کل کے مرد بہت زیادہ کر رہے ہیں، اور جی پھر اس چیز کو پروموٹ بھی کر رہے ہیں۔ جی دیکھیں بھائی اگر تم کر سکتے ہو حقوق پورے تو ان کے گھر بٹھاؤ، خود کما کے کھلاؤ۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ جی میں شادی کر کے ان کی ذمہ داری اٹھا سکتا ہوں، شادی تو تب کرو نا جب تم ان کی ذمہ داری اٹھا سکتے ہو، جب انہی کو کام پہ لگا دیا، انہی کو نوکریوں پر لگا دیا اور خود بیٹھ کر ان کی کمائی کھا رہے ہو، ایک کی کمائی دوسری کو کھلا رہے ہو، دوسری کی کمائی تیسری کو کھلا رہے ہو، اور اس طرح بھی ہوتا ہے، اس طرح کے بھی مرد میں نے دیکھے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، تو یہ بھی میں سمجھتی ہوں غلط بات ہے۔ مرد کی ذمہ داری ہے عورت کی کفالت کرنا، عورت کی ضروریات کو پوری کرنا، عورت کی ذمہ داری نہیں ہے مرد کو پالنا۔ یہ تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں سورۃ نساء میں فرمایا نا کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو،
پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ہرگز بیویوں کے درمیان مکمل برابری نہیں کر سکو گے خواہ تم کتنی ہی کوشش کر لو۔ بالکل قرآن میں اجازت ہے، لیکن آپ نے جو ہے نا ساتھ سختی کے ساتھ یہ تاکید کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے سختی کے ساتھ تاکید کی کہ اگر تم انصاف نہیں کر سکتے، یہ بہت سخت تاکید کی گئی قرآن پاک میں کہ اگر تم انصاف نہیں کر سکتے بیویوں کے درمیان تو صرف ایک ہی رکھو۔ تو یہاں پر آپ سوچ لیں آیا کہ آپ انصاف کر سکیں گے، جو کہ بہت مشکل کام ہے، میں سمجھتی ہوں بہت مشکل۔ اگر ایک سسرال میں ایک بیوی، بطور صرف ایک بیوی کی بات کر رہی ہوں، آ جاتی ہے تو مرد اس کو اس کے حقوق نہیں دلوا سکتا، ماں سے، بہن سے اس کے حقوق نہیں دلوا سکتا، تو جب وہ 2-3 بیویاں رکھے گا تو وہ پھر کس طرح سے وہ مینیج کرے گا۔ 4 شادیوں کی اجازت ایک ذمہ داری کے ساتھ دی گئی ہے، نہ کہ صرف خواہش پوری کرنے کے لیے۔ مطلب اگر کوئی شخص اپنی پہلی بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہا، وقت میں انصاف نہیں کرتا، خرچ میں انصاف نہیں کرتا، عزت میں انصاف نہیں دیتا، تو اسے اپنے عمل کا اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ یعنی آپ اپنی بیوی کو پراپر عزت ہی نہیں دے رہے جس کو وہ ڈیزرو کرتی ہے، اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ ہر گھر کا مسئلہ ہے کہ کوئی مرد اپنی بیوی کو عزت پراپر دے ہی نہیں رہا ہوتا، اور دوسری شادی کا لیکچر چل رہا ہوتا ہے ہر دوسرے تیسرے گھر میں۔ پہلے اپنی بیویوں کو عزت دیں، انہیں رسپیکٹ دیں، اس قابل تو بنے نا ہاں بھئی آپ مزید کر سکتے ہیں، ڈیزرو کرتے ہیں، آپ یہ چیز ڈیزرو کرتے ہیں کہ آپ جو ہے عورت کی عزت کرنا جانتے ہیں، عورت کو جو ہے نا اپنی ذمہ داری کو قبول کرنا جانتے ہیں۔ اس لیے شادی صرف ایک ہی شرط پر رکھی گئی، آپ مزید کر سکتے ہیں، آپ انصاف کر سکیں۔ یہاں پر ایک حدیث بھی میں آپ کو ضرور بتاؤں گی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی 2 بیویاں ہوں، میں 2 بیویوں کی بات کر رہی ہوں، جس شخص کی 2 بیویاں ہوں وہ ایک کی طرف زیادہ جھک جائے تو قیامت کے دن وہ اس حال میں اٹھے گا کہ اس کا ایک پہلو جھکا ہوگا۔ آپ سوچیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، جن کی 2 بیویاں، 3 بیویاں، یہ میں ان سے مطلب کہہ رہی ہوں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ آیا کہ انصاف کر رہے ہیں، دوسری شادی کی تو پہلی کو تو بھول ہی گئے جی، وہ کس حال میں ہے، بچے کس حال میں ہے، کیا ان کی سچویشن ہے، کیا ان کی زندگی ہے، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، دوسری کے ساتھ ہی لگے ہوئے۔ میں نے بہت سے ایسے کیسز دیکھے ہیں، بہت سے ایسے واقعات دیکھے ہیں، دوسری شادی کی تو پہلی کو بھول گئے، بچے کس طرح پال رہے ہیں، بچے کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، ان کو ہوش ہی نہیں ہے۔ تو خود سوچیں ان کا انجام آخرت میں کیا ہوگا، کیا ان کے ساتھ کیا جائے گا۔ تو اگر آپ اپنے اس حق کو استعمال کرتے ہیں شادی کا بھی تو انصاف کریں، یہ نہیں کہ پہلی بیوی بیچاری رو رہی ہے، پریشان ہے، جیسے یہ بہن ہے، یہ کہہ رہی ہیں یہ رات کو سوتی نہیں ہے، جاگتی رہتی ہے، بچوں کا سوچتی ہیں، ان کا مستقبل کیا ہوگا، بچوں کا مستقبل سکیور کریں، بیوی کا مستقبل سکیور کریں، اس بیچاری کو جو آپ کے نام پر بیٹھی ہے اس سے مطلب پوچھیں۔ کوئی بھی بیوی اجازت نہیں دیتے، اگر کسی کے بچے بھی ہیں، بعض مرد اس لیے شادی کرتے ہیں کہ بچے نہیں ہوتے شادی کرتے ہیں، لیکن اس بیچاری کے بچے بھی ہیں، وہ پریشان ہے، اب وہ صبر کے علاوہ اور کیا کرے، اب اسے سمجھ نہیں آ رہی وہ کیا کرے۔ میں آپ سب سے یہی کہوں گی کہ اگر آپ ہی کامنٹ میں بتائیے کہ اسے کیا کرنا چاہیے ان سب حالات میں، جب اس کے ہسبینڈ نے شادی کر لی ہے، اب اس سچویشن کو وہ کس طرح سے ہینڈل کرے، تو ضرور کامنٹ میں بتائیے گا۔ تو یہاں پر یہ بات تو میں یہ کر رہی تھی نا کہ ان بہن سے کہ صبر کریں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے، آپ کے لیے راستے کھولے اور آپ کی ہر مشکل کو آسان کرے، اور آپ کے ہسبینڈ کو جو ہے نا انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کے ہسبینڈ کو جو ہے نا آپ کے حق میں نیک کرے، آمین، اور آپ کی مشکلات حل کرے۔ تو ضرور کامنٹ میں بتائیے گا، اور اپنے حقوق جو عورتیں ہوں، مرد ہوں، کسی کو بھی جب ان کے حق ملتے ہیں یا ان کو کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتے ہیں کسی بھی چیز کا، تو اس کا صحیح استعمال کریں، یہ نہیں کہ غلط استعمال کریں۔ اگر آپ بطور ماں ہیں، بہن ہیں، بھائی ہیں، شوہر ہیں، اگر آپ کی کوئی ذمہ داریاں ہیں تو ان ذمہ داریوں کو اچھے سے نبھائیں، نہ کہ ان کا غلط جو ہے نا استعمال کریں اور دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، بہن کو ضرور جواب دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔